أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان. میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسن. آج ہم چوتھی سحری کی نشست میں موجود ہیں اور وقت ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا ہے اور بس یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اپنے علماؤں سے سیکھ لیں اور کچھ ایسی بات آپ تک پہنچائیں کہ جس سے آگے آپ کی دنیا بھی آسان ہو اور آخرت بھی. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد کے معنی ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم حقوق العباد نبھاتے ہیں؟ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اب گھر بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے. فیس بک پر جا کے دور دراز بیٹھے انسان کی پوسٹ ہم لائک کرتے ہیں، اس سے حال احوال لیتے ہیں، لیکن گھر میں جو بھائی بیمار ہوتا ہے اسے پوچھنا گوارا نہیں کرتے. ہزاروں روپے کا کھانا ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں، لیکن خاندان میں کون بھوکا سو رہا ہے
اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. مہنگے ملبوسات خریدتے ہیں, قیمتی جوتے خریدتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ارد گرد کون ننگے پیر گھوم رہا ہے. اسلام میں حقوق العباد کے بارے میں کیا احکامات جاری ہوئے؟ ان احکامات اور اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذہبی اسکالر ہیں, ہربلسٹ ہیں, ڈاکٹر مبشر عالم صاحب, آپ کو بھی سر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور اپنی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں, اس ٹاپک پہ بات کریں. اس سے پہلے جو آج ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ان کا پورا خاندان ہی اس حوالے سے بہت مشہور ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان ہیں. شفیق احمد صاحب, آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت سنائیں. نبینا صلی علی محمد. جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں کہ نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہیں, مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہیں, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, مزہ جب ہے, مزہ جب ہے, مزہ جب ہے. یا رسول اللہ
یہ محشر میں کہہ دیں یا رسول اللہ، مزہ جب ہے، مزہ جب ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کروں آج بالائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور شفیق بھائی، بہت خوبصورت آپ کی آواز، اور کافی سالوں سے آپ خدمت تو کر ہی رہے ہیں، اور بس ہماری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی پیدا کرے۔ بہت شکریہ، ہم سب کی یہی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آتے ہیں اپنی موضوع کی جانب، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد۔ مفتی صاحب، آپ سے شروع کریں گے کہ ہمارے ہاں معنی سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ حقوق العباد کے معنی کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اس طرح حقوق اب کے دور میں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کی روشنی میں کیا احکامات ہیں حقوق العباد کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے، جیسے کہ ابھی قاری صاحب بھی جو تلاوت کر رہے تھے آیت بارکہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے حقوق العباد کے حوالے سے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ واتقوا اللہ الذی، کہ ڈرو اللہ سے، تساءلون، جس کے نام سے تم مانگتے ہو، بے شک، اور جس کے نام سے تم پکارتے ہو، اور خیال کرو رشتہ داروں کا۔ والارحام کا حکم جو ہے کہ جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تو قرآن حکیم نے واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا خیال رکھو جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا حقوق العباد، دیکھا جائے تو اسلام کے اندر دو بنیادی اصول ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ بے شک، حقوق اللہ سے مراد کیا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بالکل، یہ یاد رکھیے گا اللہ کے حق کے تمام حقوق تابع ہیں، یعنی کہ تمام حق بعد میں آئیں گے، پہلے اللہ کا حق آئے گا، اس بات کو نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو مطلب تمام حق اللہ کے تابع، ان تابع حقوق میں حقوق العباد شامل ہوتی ہے۔ اس میں جیسے کہ بتایا کہ ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہت طویل فہرست ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں جامع ترمذی کی، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں حضور بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے بعد درہم یا دینار نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو روز محشر آئے گا اور اس کے پاس اعمال کے انبار لگے ہوں گے، یعنی نمازیں بھی بہت ہوں گی، روزے بھی بہت ہوں گی، فضائل اور نیکیاں بھی بہت ہوں گی، لیکن جب اللہ کی عدالت لگے گی نا، تو جب اللہ کی جیسی عدالت لگے اور وہ جب بندہ پیش ہوگا تو بہت سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے مولا اے میرے رب، یہ وہ بندہ ہے اس نے ہمارا مال کھایا، اس نے حق ادا نہیں کیا، کوئی کہے گا اس نے ہم سے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا اس نے ہم سے غیبت کی، اب ہم اپنے حق کی جو ہے نا یا اللہ ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ تو جو جتنی نیکیاں اس وقت تو ظاہر ہے کوئی درہم و دینار تو نہیں ہوگا، رسول فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیوں کو ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن کا حق تھا، یہاں تک کہ ایسا اعمال ہوگا کہ جب ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی
پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہی بندوں فرمایا ابھی بھی حق باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہ جن کا حق ہے وہ اس کے اعمال میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور ابھی ظاہر ہے اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، جو ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہمیں یہ سیکھنے پہ، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم کیا واقعی حقوق العباد اپنا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ایک اور ہماری مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، نورین خان صاحبہ، مرحوم شہید چودھری اسلم کی اہلیہ ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ ابھی بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی حقوق العباد کے حوالے سے، تو آپ سے بھی اس پر ہم رائے لیں گے کہ حقوق العباد جو ہے وہ لوگ نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ حقوق العباد پہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ اسلام میں کیا احکامات ہیں اور کس طرح حکم دیا گیا ہے کہ حقوق العباد پہ جو ہے عمل کیا جائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب اس طرح ہمیں حقوق العباد نبھاتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ کیا بزی لائف ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف بھائی، آج کا جو موضوع ہے حقوق العباد، تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اللہ کے لیے اور کیا حقوق ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے باوجود ادا نہیں کرتے، یعنی کہ چشم پوشی کرتے ہیں۔ اولاد کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ بہت فاسٹ دور ہے، اب یہ نہیں ہے کہ برسوں جو ہے لوگ علم حاصل کرتے تھے اور پھر کچھ علم لے کے اپنے علاقوں میں جا کے وہ اس علم کی شمع کو روشن کرتے تھے۔ اب تو گھر گھر علم ہے، اب گوگل کا زمانہ ہے، آپ ہر چیز کو اب نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں اچھی چیزیں نہیں سرچ کی جاتی ہیں، زیادہ تر ایسی چیزیں سرچ کی جاتی ہیں جو نیگیٹو۔ ماحول کچھ ایسا ہو گیا، ماحول کچھ ایسا ہو گیا۔ حقوق العباد میں نہ صرف والدین کے حقوق اولاد پر ہیں بلکہ اولاد کے بھی حقوق والدین پر ہیں، اور یہی نہیں، آپ کے پڑوس کے جو آپ کا پڑوسی ہے اس کا بھی مکمل حقوق ہیں۔ یہاں تک حکم احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس گنجائش ہے تو جو اپنے گھر میں پھل فروٹ لا رہے ہو، چیزیں لا رہے ہو، وہ اپنے پڑوسی کیا بھی بھیجو، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو رات کی تاریکی میں اس کے چھلکے جو ہے آپ دور علاقے میں جا کے پھینک کے ان کو فیل نہ ہو کہ ان کے بچوں کو فیل نہیں ہو کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ آپ کے گھر کے چولہے کا دھواں آپ کے پڑوسی کیا نہیں جانا چاہیے کہ اگر اس کے ہاں مفلسی ہے اور غربت ہے تو آپ بتائیے۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بھوکا ہے؟ ہم تو ملتے ہی نہیں، برسوں نہیں جا کے ملتے ان سے۔ اچھا میڈم، آپ سے شروع میں جاننا یہ چاہوں گا کہ چودھری اسلم صاحب سے میرا تعلق بھی رہا، ملاقاتیں بھی رہیں، لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو اپنے رشتہ دار تھے، کیونکہ ایک بڑی بزی لائف تھی اور خطرناک لائف بھی تھی، کیا اپنے رشتہ داروں سے، کیا اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے وہ حقوق ادا کرتے تھے؟ ایک بات ضرور کہوں گی کہ میں نے ہمیشہ بہت سی چیزوں میں، تقریباً 4 سال کے اندر جو بھی میرے انٹرویوز آئے ہیں، میں نے ان میں کہا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں کہ وہ اگر اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہ ہوتا تو اس میں وہ کوالٹیز ہے جو رب کا ولی بننے کی تھی، چودھری اسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں تک حقوق کی بات رہی، اس نے تمام وہ حقوق ادا کیے جہاں وہ نہیں کر سکتے تھے، وہاں میں ہو جاتی تھی۔ بیک میرا تھا، آرڈرز ان کے تھے، اور میں کہتی ہوں کہ وہ زندگی میں دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے جس نے تمام چیزوں کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصتی پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نو ڈاؤٹ جی، کیونکہ میرا مجھے بڑی سختی سے آرڈر ہوتے تھے کہ آپ کچھ نہیں کریں گی مگر ان چیزوں کا، رشتہ داری، برادری، جو معاملات، بیماری، دکھ سکھ، کسی کی اپروچ نہیں ہوتی وہاں تک۔ تو مجھ سے ایک دفعہ چودھری صاحب نے سوال کر دیا، میری ایک سسٹر تھی، ان کو کینسر ہو گیا، تو مجھے انفارم نہیں کیا گیا، لیٹ نائٹ کال تھی، صبح تک چودھری صاحب اس بیڈ کے ایک سائڈ سے نہیں ہلے، ان کی صرف سالی لگتی اور کزن تھی۔ جو بات اگر حقوق کی اور انسانیت کی جائے تو بہت بڑی انسانیت تھی چودھری صاحب میں۔ بالکل۔ تو صبح کہیں فجر کی اذان ہوئی تو مجھے کہا کہ آپ میں تھوڑا سا برداشت کا لیول ہوگا، میں آپ سے بات کر سکوں، میں آپ برداشت کر پائیں گی؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟
बोला मुझे कॉल आई थी आपकी सिस्टर बड़ी की, उनको कैंसर हो चुका है और वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं, वो उनका मुझसे प्यार ज़्यादा, और मैं ये चाहता हूँ। फिर मुझसे एक क्वेश्चन ऐसा किया, अगर तुम्हारे पास कुछ कैश है तुम वो देखोगी या ज़िंदगी देखोगी? पैसा फिर आ जाएगा, ज़िंदगी नहीं लौटेगी। तो मैंने कहा ज़िंदगी ज़रूरी है। जो उनके जाने के बाद मीडिया ने ऑन किया कि वो 300 घरानों की कफालत करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ना इतने पुलिस अफसर हैं, जबकि जो करना चाहिए सबको, हमें नहीं पता था इतना, हमें कुछ पता था। ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है उनके जाने के बाद हमें पता चली, और नो डाउट आज एक बड़े आला दर्जे पर, आला मुकाम पर हैं, शहादत का दर्जा उन्हें मिला। हमारी शेफ़ भी इस वक्त जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, और उनसे भी हम जानेंगे कि जी वो हुकूकुल इबाद अदा करती हैं, जब अपने घर में कुछ खाना बनाती हैं अच्छा तो देती हैं, और आज वो हमें क्या खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या बना रही हैं जी आज आप? मैं चीज़ी चपली कबाब बना रही हूँ। चपली चीज़ी? हाँ। अच्छा, मतलब आपने कुछ सोचा हुआ है कि हमारा वजन बढ़ाना है तो चीज़ भी खिला दें, आप हमें ऑयल भी खिला दें। अच्छा, चीज़ी कबाब जो बना रही हैं इसमें क्या क्या डलता है? चीज़ तो डलता ही होगा। सर चीज़ है, चिकन है, और इसमें जिंजर है, अनियन मतलब अदरक है, प्याज है, मतलब सारा जो मसाला चपली कबाब में डलता है वो सब है इसके अच्छा, अंदर। ये चिकन के बना रही हैं आप? जी ये चिकन के बना रही हूँ। तो चिकन के बनाने की क्या वजह होती है? वैसे गाय के गोश्त के भी बन सकते हैं? सहरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। गाय का गोश्त सहरी में बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन चिकन इतना हैवी नहीं होता। चिकन हैवी नहीं होता। नहीं और इसमें स्पाइसेस कौन कौन से डलते हैं? इसमें स्पाइसेस हैं, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, और इसमें मैंने टिक्का मसाला खुद बनाया है, वो है होममेड टिक्का मसाला। अच्छा, आप खुद भी बनाती हैं? हाँ। अब मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद सामिया के मसाले आएंगे, रमजान जब खत्म हो जाएंगे तो हमें सामिया के मसाले नजर आएंगे। सामिया, आप हुकूकुल इबादत निभाती हैं जी? आप बिल्कुल। बेचती हैं, कुछ बनाती हैं? हाँ, तो जब भी बनाती हूँ पड़ोस में या नीचे कोई भी चौकीदार होते हैं जैसे, उनको जरूर भेजते हैं रमजानों में। बहुत अच्छी बात है जी। और अब वक्त हुआ है समा बांधने का, और ये वो वक्त होता है जब हम किसी और दुनिया में ही चली जाते हैं, और इतने अच्छे हमें कलाम, इतनी अच्छी हमें कवालियाँ सुनने को मिलती हैं कि हम झूम उठते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने हर साल हमारी इस महफिल में रंग भरे हैं, नूरुद्दीन, महबूब, वहीद, निज़ामी और हमनवा। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें कवाल सुनाएं। देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक, जो अभी जो बहन अभी बात कर रही थी ना पड़ोसियों के, इसके बारे में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे नमूना अमल है। उन्होंने सबके हक़ अदा किए और हक़ अदा करने का तरीक़ार बताया। ये जो बात हुई ना भी पड़ोसियों की, उसकी रसूलुल्लाह की हदीस ये बात याद है कि हुज़ूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता। हुज़ूर ने कितनी मरतबा फरमाया? 3 मरतबा फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह कौन? फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से, यानी पड़ोस अपनी तकलीफ जो जो जो, जो पड़ोस में रहता है, वो उसके कलाम, उसकी ज़ुबान, उसके हाथ से दूसरा पड़ोसी बचा रहे। ये ऐसा ना हो कि वो उसकी तकलीफ़ को ना समझे, बल्कि अपनी ज़ात को इतना उसके लिए बना दे कि ये बंदा उसके सामने ऐसा पेश हो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे साबित हो, सबसे ज़्यादा परेशान दे साबित हो, यानी कि दुश्मन बना फिरे पड़ोसी। तो ऐसा जब फरमाए वो मोमिन ही नहीं हो सकता। बल्कि मोमिन कौन है? जिसका पड़ोसी में रहने वाला राहत महसूस करे, सुकून महसूस करे, प्यार महसूस करे। फिर हुज़ूर ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की भी हदीस है, और अल्लाह के फरमाते हैं क़यामत का जब दिन आएगा ना, तो आमाल 3 इस्काम के हो जाएंगे। पहले किस्म में अल्लाह के फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसे आमाल को माफ़ फरमा देगा जो अल्लाह के हक़ में है। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, अल्लाह चाहेगा माफ़ फरमा दे, ना चाहे, लेकिन इसका मतलब ये कि हम नमाज़ पढ़ना बंद कर दें, रोज़ा रखना बंद कर दें, लेकिन अल्लाह चाहे तो माफ़ फरमा दे। दूसरा फरमाया अल्लाह एक आमाल ऐसे हैं जिनको माफ़ नहीं फरमाएगा, जो मुशरिक हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं या कुफ्र करते हैं, अल्लाह उनको माफ़ नहीं फरमाएगा। तीसरा जो हक़ है, जिसे हक़ुल इबाद कहा जाता है, अल्लाह उसे भी उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक बंदा ना माफ़ फरमा दे, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो। देखा जाए तो हुकूकुल इबाद को जो पूरा ज़िम्रा है वो इस तमाम चीज़ों में साबित होता है कि माँ बाप से लेकर औलाद तक, औलाद से लेकर पड़ोसी तक, पड़ोसी से लेकर पूरे इंसान तक। अब मैं 2-4 बातें मुख्तसर सबको लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात आई कि अल्लाह ने फरमाया हुकूकुल इबाद में सबसे पहला नाम आता है माँ बाप का। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ताला ने माँ और बाप की शान बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है
کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو، اف بھی مت کرنا۔ اف کا لفظ کیسا لفظ ہے؟ ایک مختصر لفظ ہے۔ فرمایا ان کے سامنے اف بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا بلکہ نرمی سے بات کرنا۔ مراد یہ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کو تم ان کی رکھوالی کر رہو، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہو، اور اگر اچھائی سے پیش آتے واسطے تمہارے ماں باپ نے تمہیں اور زیادہ کام تم کہتے اف، تو اللہ نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے کہ ماں باپ کی آپ فرما برداری کرتے ہیں، حقوق ادا فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں بہت پیارے قاری تھے، تلاوت کرتے تھے۔ حضور جب معراج پر گئے نا تو جنت میں جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور جو تلاوت کی آواز آ رہی تو وہ حارثہ کی ہے۔ تو آپ حیران و پریشان کی فرمایا کہ یہ حارثہ کی تلاوت جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ فرمایا اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی محبت سے ان کو پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں تم میرے حارثہ کی تلاوت سنو۔ اچھا، اس میں اب بہت سے سچویشنز آ جاتی ہیں۔ سچویشن یہ آتی ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ماں کا حقوق ہوتا ہے، بالکل ہوتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، یہ میں اس ریئلٹی کی طرف آ رہا ہوں جو زندگی کی حقیقت ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک جگہ بیگم آ جاتی ہے، ایک جگہ ماں آ جاتی ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اس وقت کیا کیا جائے؟ جی، جو کہ میں اپنی میں اس زمانے کی بات نہیں کرتی ہوں۔ چودھری صاحب نے آپ سب کو پتا ہے کہ لائف میں ٹائم اپنی جاب کو دیا، بالکل۔ میرے اوپر 2 خاندانوں کی ذمہ داریوں، اپنے بچے بھی میرے 4۔ میں نے لائف کے ہر حصے کو بھرپور طریقے سے نبھا کر اپنے ساس سسرال کی دعا گو بولوں، آخری ٹائم جو کہ 4 گھنٹے لائف کے دونوں کی۔ تو اب جو دور چلا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ریڈی میڈ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بنا بنایا سارا سسٹم آنے والی بچیوں کو، بوائز بھی ریڈی چاہیے، سب کچھ چاہیے، مگر ایک ماں کی محنت کیا ہے؟ ایک دن کا حساب کوئی بچہ اپنی ماں کا نہیں دے سکتا، ایک گھنٹے کا، ایک پل کا نہیں دے سکتا، دن کا کہیں 1 گھنٹے کا، 9 مہینے کا جو اس نے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے۔ ماں کی قیمت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں باپ، میں کہتی ہوں باپ بہت بڑا ستون ہے، باپ کا بہت بڑا کردار ہے، ماں تو گھر کی چیز ہے۔ باپ تو باہر سے کما کر لا کر اپنے بچوں کو دھوپ گرمی سردی روزے سب چیزیں دیکھ کر لا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے بچوں کو زیادہ اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، باقی فیملیز میں سارے حقوق آتے ہیں، بہن کے، بھائی ٹھیک ہے، ماں کا درجہ اپنی جگہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بالکل، اس میں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جو عورت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کی ماں ہوں، یہ جب کانفلکٹ ہے تو کس طرح اس کو مینیج کیا جائے؟ یہ جو بات ہے آپ نے اپنے ساتھ میں کی کرنی ہے آنے والے ٹائم میں، کل آپ کے بچے بھی تو ماں باپ بنیں گے نا، مقافات عمل ہے نا، یہ تو جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ بالکل بالکل ہوتا ہے، یہ ہمارے تجربات میں ہے پاؤ گے کہ جس طرح ہم نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا وہ آنے والے جو ہماری آنے والوں بچوں میں سے ہمارے ساتھ وہاں پر یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ جو مرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا تو میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں گا یا میں ماں کے کروں گا۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات ہے، میرے نبی علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام، وہ کہتے ہیں نا اولاد بھی بڑے پیارے ہیں، اور مثال کے طور دائی حلیمہ کون ہے؟ رضائی ماں ہیں، رضائی ماں، سگی ماں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں نا اور دائی حلیمہ آ رہی ہیں، آقا علیہ السلام اپنے ممبر سے کھڑے ہو جا کے اپنی کالی کمری بچھا دیتے ہیں، یہ شان ہے۔ اور پھر اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ حقوق زوجین ادا کرنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس گلاس سے پانی پیتی ہیں نا، رسول فرماتے ہیں اے عائشہ آپ کے لب کہاں لگیں؟ تو اللہ کے رسول فرمایا آقا اس جانب لگیں، آقا اسی جانب سے پانی پیتے۔ تو معلوم یہ چلا میرے آقا علیہ السلام نے جہاں بیوی کا حق ادا کیا وہاں ماں کا بھی حق ادا کیا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بناؤ، یہ لفظ سنیے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ میرے جو جنت میں گھر ہے اس کے قریب گھر بناؤ تو 2 کام کر لو، ایک اچھے اخلاق، دوسرا اپنی بیوی کا حق ادا کرنا۔ بیوی کا حق ادا کرنا بھی تو اچھے اخلاق میں سے ہے نا، لیکن مراد یہ کہ اللہ نے کیوں امتیاز رکھا کہ جو بیوی کا حق ہے وہ بڑا پیارا حق ہے کہ دیکھیں وہ وہی بات آئی نا کہ ماں باپ کا اپنا درجہ اپنی جگہ۔ پھر میں آپ سے ایک بات کہوں، یہ بیوی کا احسان ہے کہ آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے ماں باپ کے کپڑے، یہ اس کا فرض نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، یہ شرعی مسئلہ ہے، بیوی کا کپڑے دھونا یا آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اس کا احسان ہے، اس کا حق یہ ہے کہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے اولاد کی پرورش کرے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی یہ اس کا احسان ہے، یہ آپ مانیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم اس پر لازم ہے، لازم نہیں میرے بھائی، اسلام بڑا پیارا دین ہے، اسلام نے دونوں کے حق رکھے ہیں، جہاں ماں باپ کے حق ہیں
وہاں بیوی کے بھی حق ہیں. تو اب مرد کا کام یہ کہ اللہ کے رسول کے دین کو لے کے چلے, جہاں بیوی کا حق ہے وہ بیوی کا حق ادا کرے, جہاں ماں باپ کا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ادا کرے. اچھا, آپ نے بات کی اچھے اخلاق کی, اور بالکل اچھا اخلاق جو ہے وہ سب کو رکھنا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت اچھا اخلاق رکھ رہا ہے تو اسے عام الفاظ میں فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں اور اسے بہت ہی عام لینے لگتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں شریف بھائی, ایسی صورتحال میں اگر وقتی طور پہ اگر ہم کسی کو محسوس کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل نکما ہے, اس کو کچھ بھی کہہ دو, یہ پلٹ کے کوئی بات یہ ہوتی ہے نا, میں بہت اچھا اخلاق ہوں, بہت اچھے سے مل رہا ہوں, اور پھر مجھے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو دیکھیں اخلاق میں صرف یہی نہیں کہ گفتگو, کردار بھی اس کا ہونا ہے. چاپلوسی الگ چیز ہے, وہ بناوٹ ہے کہ سامنے آ رہے ہیں تو بہت زیادہ, جیسے اکثر خانقاہوں پہ دیکھا جاتا ہے سب چوم رہے ہیں, ہاتھوں کی دستبوسی کر رہے ہیں, بڑے عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکل کے برائیاں کر رہے ہیں, تو منافقت ہے. یہ عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, جو سامنے عمل ہے وہ پیچھے بھی وہی ہونا چاہیے. یہاں تھوڑی سی میں بات کا اضافہ کروں گا ضرور, کہ جو ہماری بہن نے فرمایا جیسے خدمت کی, تو ہم سے پہلے کی جو جنریشن ہے یعنی کہ ہمارے والدین کی, وہاں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا, بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. اور جہاں بہو اور ساس کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں ساس یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس بچے کو میں نے پیدا کیا, میں نے پالا, میں نے خدمت کی, اور اب جو یہ ٹائم مجھے دیتا تھا اس میں ذہن میں آتی ہے یہ بات. اگر بہو بہترین ہے اور علم رکھنے والی ہے, علم رکھنے والی ہے, اور وہ جانتی ہے کہ ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, اور یہ میرے ساس سسر نہیں ہے, یہ میرے ماں باپ ہیں اور حقیقت میں ہیں, اور وہ ساس اور سسر سمجھتے ہیں کہ یہ میری بہو نہیں ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے جو ایک پورے گھر کو, پورے خاندان میں چھوڑ کے آئی ہے. بہت کم دکھتی ہے, لیکن ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بہت قربانی مانگتی ہے. اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, اتنی آسانی سے میری منزل بہن بھی بیٹھی ہیں اور بھائی بھی, بات یہ ہے دیکھیں, بات ہم اپنے نبی کے شان کو دیکھیں نا, اپنے نبی کے کردار کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی جو بات کی نا بہن نے کہ جو اسلم صاحب تھے وہ گھر میں بڑے اچھے تھے, تو میرے نبی کی حدیث بھی یہی ہے. حضور نے فرمایا میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں نبی ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں تو اس لیے اچھا ہوں, یا اللہ کا محبوب اس لیے اچھا ہوں, میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر میں اچھا ہوں. مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا, ایسا نہ ہو کہ باہر میں شہری بھائی سے بڑے پیار سے مل رہا ہوں, گھر میں آ رہے ہیں بچہ بھی ڈر رہا ہے, گھر والے بھی ڈر رہے ہیں, کہاں پر ہیں. آپ کا اخلاق و کردار جو ہے نا آپ کے گھر سے پتہ لگتا ہے. بات یہ ہے کہ نبی نے علیہ السلام اگر گھر میں ہیں تو کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں, حضور اگر باہر ہیں تو کتنے شفیق ہیں. تو حضور نے فرمایا میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر میں اچھا ہوں, اس لیے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے لِأَهْلِي جو اپنے اہل و عیال میں اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا جو نمازیوں میں اچھا ہے, یا حج کرنے والوں میں اچھا ہے, یا روزے رکھنے والوں میں اچھا ہے. یہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں اچھا ہے. تو مراد ہی یہی ہے کہ آپ کا کردار و افکار نا, اصل پتہ آپ کے گھر والوں کو ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کہا جاتا ہے اور فارم میں کتنے پانی میں, یہ لفظ نہیں کہتے, لیکن بات یہی ہے کہ انسان کا گھر پتہ لگتا ہے کہ وہ گھر میں کیا اس کا کردار ہے, کیا افکار ہے. تو اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو گھر میں اچھا بنائیں. جو بیوی کے حق ہیں وہ بیوی کے حق ادا فرمائیں, جو ماں باپ کے حق ہیں آپ ادا فرمائیں. اللہ تعالیٰ خود راستہ نکال دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود راستہ نکالے گا. لیکن جو میں نے انٹرو میں کہا تھا, کیونکہ ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے تو سوال کو چھوڑے جا رہا ہوں, کہ سوال یہ ہے کہ اب گھر بڑے بڑے ہو چکے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس میں کون ہے. تو یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن اس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.